أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک انشاءاللہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا کہا. یہ قالا کا فاعل کون ہے؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. کہا الم اقل لک، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. آپ نے شروع میں جب آئے تھے تعلیم سیکھنے کے لیے تو فرمایا تھا سیدنا خضر علیہ السلام نے، آپ نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، کسی قسم کا خاموشی سے میرے ساتھ چلنا. تو انہوں نے کشتی کا معاملہ بنا، کشتی توڑی، پھر بھی سوال اٹھا دیا. اس طرح بچے کو قتل کیا، ادھر بھی سوال کھڑا کر دیا. تو یہ پیچھے سارے سوالات. اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، اپنے ساتھ نہ رکھنا. عذر پیش کر رہے ہیں. 2 مرتبہ پیچھے ہو چکا ہے، اب تیسری مرتبہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے استاد محترم، اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق سوال کروں فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھنا. آگے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے. بلغتا پہنچ چکا ہے، من لدنی میری طرف سے، عذرا پورے عذر کو پہنچ چکا ہے. 1 مرتبہ معاف کرنا ہوتا ہے، 2 مرتبہ معاف کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ کوئی نہیں کرتا. اب عذر آپ کا ختم ہو گیا. پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو لے کے آگے چلے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے. اہل قریہ آئے ایک بستی والوں کے پاس. استطعما اہلها، ان سے کھانا مانگا. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. ان یضیفوہما، یہ کہ ان کی مہمان نوازی کریں. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، پھر انہوں نے فیہا اس بستی میں ایک جدارن دیوار پائی. پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی. یرید ان ینقض،
جو چاہتی تھی کہ گر جائے. ینقضا اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جائے یا گر جائے. فاقامہ تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پکڑ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا، سوال کھڑا کر دیا. قال کہا، یہ قال کا فاعل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا، شئتا اگر تو چاہتا، لاتخذت علیہ اجرا تو تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا. تو چاہتا تو اس پر کچھ اجرت لے لیتا. اب یہ تیسری مرتبہ تھا، 2 مرتبہ آپ نے معاف کیا، اب تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کھڑا کر دیا. آپ کے مہمان نوازی ان لوگوں نے نہیں کی، آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا. یہ کیسا کام ہے؟ یہ تو احسان فراموش لوگ ہیں، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، الٹا آپ کی جو ہے مہمان نوازی خدمت نہیں کی. آپ نے ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار جو بالکل گرنے کے قریب تھے، آپ نے اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیا. آپ کو پھر جو ہے وہ تھوڑا غصہ آیا. آپ نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے، یہ قال کا فاعل خضر علیہ السلام، قال ھذا فراق بینی و بینک، یقیناً یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے. کیوں آپ نے تیسری مرتبہ مجھ سے سوال کیا؟ قال کہا، ھذا یہ، فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا. ان قریب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا. تعویل کا معنی ان باتوں کی تعویل، تفسیر، حقیقت. میں ان قریب تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا، خبر دوں گا ان باتوں کی. ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر تو صبر نہیں کر سکا. پیچھے 3 باتیں گزر چکی ہیں، کشتی توڑی، بچہ قتل کیا، تیسرا نمبر دیوار گرتی ہوئی کو کھڑا کر دیا. 3 سوال کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اب کل جو ہم سبق پڑھیں گے آگے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام تفصیل بیان کریں گے. میں نے کشتی کیوں توڑی، میں نے ایک نوجوان کو کیوں قتل کیا، گرتی ہوئی ٹوٹتی ہوئی دیوار کو پکڑ کے میں نے کھڑا کیوں کر دیا. اب یہ 3 مسئلے تھے جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا. غیب کی باتیں جو تھی، جو علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو ان کے پاس، ان کے پاس نہیں تھا. تو کل حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہوا کہ تفصیلی جو مفسر بیان ہوگا وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آیت نمبر 75 تا 76 میں حضرت خضر علیہ السلام کا انداز تھوڑا سا غصے والا بن گیا. پیچھے بھی آپ نے 2 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ انداز تھوڑا سا سخت ہے. اگلی جو 2 آیات ہے، آیت نمبر 77 کے اندر کیا ہے؟ استطعم اہلہا. دوسرا مسئلہ ان آیات میں کیا ہے؟ استطعم اہلہا. اس سے بعض ناعقبت اندیش لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ مانگنا جائز ہے. حضرت موسیٰ نے مانگا، خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے مانگا، انہوں نے نہ دیا، اس لیے مانگنا تو نبیوں کا طریقہ ہے. نعوذ باللہ غلط تفسیر بیان کر دی. تو آپ نے حدیثیں پڑھی، مانگنا سخت جرم ہے. آپ نے بلوغ المرام کے اندر حدیثیں پڑھی کہ جو بندہ مانگتا ہے اپنے جسم پر ایک زخم کرتا ہے. جب انسان مانگ کر آخرت میں جائے گا مال کثرت کے ساتھ جمع کرنے کے لیے، تو جب آخرت میں جائے گا تو اس کے چہرے پر کوئی گوشت بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ 1474 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا. لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، اس کے چہرے میں کوئی بوٹی گوشت نہیں ہوگا. اب یہ حدیث بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر آتی ہے. تو معلوم ہوا مانگنا یہ ناجائز اور سخت جرم ہے. یہ انبیاء نے آخری جو آیات ہیں 77 کا جو آخری آیت پڑھی آپ نے،
اس کے اندر جو یہ مسئلہ ثابت غلط کیا جاتا ہے کہ مانگنا نبیوں کی سنت ہے، مانگنا جو ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ انبیاء نے یہ جو مانگا تھا یہ مہمان کا ایک حق ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ بھیک نہیں مانگی تھی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اِنَّکَ تَبْعَثُنَا فَنَنزِلُ بِقَوْمٍ، آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں، لا یقروننا، وہ ہماری ضیافت مہمان نوازی نہیں کرتے، فما تری فیہ، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کسی قوم کے پاس جائیں اور وہ تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیں جو مہمان کے لیے چاہیے تو تم قبول کر لو۔ جب جاؤ کسی بستی کے علاقے میں یا کسی ہاں مہمان ہو، وہ تمہارے لیے وہ ساری چیزیں لانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، تمہارے لیے کھانا پکاتے ہیں، ضروریات کا سامان پورا کرتے ہیں سارا، تو تم اس کو خوشی سے قبول کر لو۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ اس طرح نہ کریں، مہمان نوازی کا جو ہے وہ کام نہ کریں، تم ان سے پوچھیں بھی نہ، اگر اس طرح وہ بالکل کوئی اہتمام نہ کریں، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، پھر تم ان سے مہمان کا حق لو، ان سے ضرور ان کو کام نے کھانا کھانا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری کتاب المظالم کے اندر حدیث ہے، 2461 نمبر حدیث ہے۔ تو مہمان نوازی جب لوگ نہ کریں تو ان کو کہو بھی مہمان نوازی کرو ہماری، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، تو نعوذ باللہ انبیاء کا کام مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء نے بھیک مانگنے سے، گدا گری سے اللہ نے انبیاء نے منع کیا ہے۔ لن تستطیع، اصل میں تستطیع ناسبہ، حرف ناسبہ کی وجہ سے اس کو نصب آیا ہے۔ یہ نفی تاکید بلند معلوم کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، باب استفعال سے قا و عین اس کا مادہ ہے، تو قاعدہ یقال اس کے اندر لگتا ہے۔ اور اس کے بعد فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اگر میں آئندہ سوال کروں۔ فلا تصاحبنی یہ صیغہ نہیں حاضر معلوم کا ہے، واحد مذکر حاضر کا، باب مفاعلہ سے، یصاحب یصاحبان اس کے بعد یہ لدنی من لدنی عذرا، یہ لدنی کا معنی ہم نے کیا میری طرف سے، تو پورے عذر کو پہنچ چکا ہے، اب کوئی عذر قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لدنی جو ہے اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے، واحد مذکر ہے، لام دال نون اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، مجرد ہے۔ اس کے بعد ہے عذرا، پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ یہ عذر جو کہ اس کا یہ 6 اقسام سے عذرا جو اس میں مصدر ہے، عذر یعذر، باب ضرب یضرب سے، عین ذال را اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے۔ استطعما، آگے جو صیغہ ہے استطعما اہل، استطعما یہ صیغہ ماضی معلوم کا ہے، تثنیہ مذکر غیب ہے، اور یہ باب جو ہے اس کا وہی پیچھے جو آپ نے لکھا ہے، مادہ اس کا طا عین میم، استفعال باب سے ہے، اس کا مادہ ہے طا عین، طعم کھانے سے، انہوں نے اپنا ان سے کھانا مانگا، تو یہ استطعما تثنیہ مذکر غیب کا، باب اس کے استفعال ہے۔ اس کے بعد ان یزیفو، زیف یزیفو، یہ مضارع معلوم جمع مذکر غیب ہے، یزیف یزیفانی جمع مذکر، یہ واحد جمع مذکر غیب کا ہے اور باب تفعیل سے ہے۔ زواد جو ہے یا فا، زیف، زواد فا، یا اور فا اس کا مادہ ہے، تو ہفت اقسام سے ناقے سے یائی ہے، ناقے سے یائی، زواد یا فا اس کا مادہ ہے۔ اس کے بعد آخری صیغہ جو ہے ان ینقضا، یہ کہ وہ ٹوٹ جائے، یہ کہ وہ گر جائے، تو ینقضا یہ باب، یہ صیغہ تو مضارع معلوم کا ہے اور باب انفعال سے آئیے، نون قاف ضاد، ضاد اس کا مادہ ہے، قاف قاف ضاد ضاد اس کا مادہ ہے۔
انقض ینقض انقیاز، انفعل ینفعل انفعال، باب انفعال سے یہ مضارع معلوم کا صیغہ ہے، ینقض، اس کو بھی یاد کر لو اچھی طرح۔